اپنوں اور بیگانوں سب کو ناراض کر بیٹھنے والے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی اپنی کرسی تو خطرے میں پڑ ہی چکی ہے، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جام کی فراغت کی صورت میں کپتان کا وفاق میں اقتدار بھی مزید غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان فوری عام انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ لوگ ان کی حکومت سے سخت نالاں ہیں اور انہیں ووٹ نہیں ملیں گے۔ پھر اس بار RTS کے بیٹھنے کا چانس بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز ووٹنگ کے مسائل ابھی حل نہیں ہوئے۔ اس کے لیے وقت اور طاقت دونوں درکار ہیں، مگر نہ وقت نظر آ رہا ہے اور طاقت تو جیسے غائب ہی ہو گئی ہے۔ اس لیے اگر روکنا ہے تو تبدیلی کے عمل کو بلوچستان میں ہی روکنا ہوگا۔ سینئر صحافی مزمل سہروردی کا کہنا ہے کہ جام کمال خان کے بچنے میں ہی سب کی بچت ہے، اس لیے وزیر اعظم کو جام کمال خان کو بچانے کے لیے زور لگانا چاہیے، وگرنہ جام کمال کے جانے سے باقی لوگوں کے جانے کا عمل بھی شروع ہو جائے گا، جسے روکنا بہت مشکل ہوگا۔ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی اور انداز ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے بحرانوں کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے خدشہ ہے کہ جام کمال کے فارغ ہونے کے بعد کپتان بھی گر سکتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف تبدیلی کی ہوائیں بلوچستان سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی ابتدا بھی بلوچستان سے ہی ہوتی ہے، اس لیے تجزیہ کاروں کی رائے میں بلوچستان میں تبدیلی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ پارلیمانی اعتبار سے بلوچستان پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، لیکن سیاسی اہمیت پنجاب سے زیادہ ہے، اس لیے بلوچستان میں ہونے والی تبدیلیاں پاکستان میں آنے والے سیاسی بحرانوں اور تبدیلیوں کا بخوبی اشارہ دیتی ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں شدید سیاسی بحران نظر آ رہا ہے، لیکن اس بحران کی کوئی سیاسی وجہ نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے خلاف دوسری دفعہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے۔ پہلی تحریک عدم اعتماد پر تکنیکی بنیادوں پر ووٹنگ روک دی گئی تھی، حالانکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے حکومتی جماعت باب پارٹی کے ناراض اراکین سے جام کمال خان کو 15 دن کا وقت لے کر دیا تھا، لیکن 15 دن میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناراض اراکین ناراض ہی رہے، بلکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بحران حل کیوں نہ کر سکے، حالانکہ وہ اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کمال صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے 3 دفعہ سینٹ آف پاکستان میں اقلیت کو اکثریت میں بدل کر دکھایا ہے۔ وہ عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں بھی کمال مہارت رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی اس بحران کو حل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں تو اس کی وجوہات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ مزمل سہروردی کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جب سنجرانی بحران کو حل کرنے کے لیے بلوچستان گئے تو ان کے پاس وہ جادوئی طاقت نہیں تھی جس سے وہ ایسے تمام مسائل چٹکیوں میں حل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی یہ طاقت صرف اسلام آباد سینٹ آف پاکستان تک محدود ہے، اس سے باہر جادوئی طاقت اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اگر انہوں نے اسے اسلام آباد سینٹ آف پاکستان سے باہر استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے انہیں جادوئی طاقت کے ذمہ داران سے اجازت لینا ہوتی ہے، اور اس بار وہ اجازت لیے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ خیال رہے کہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی میر عبدالقدوس بزنجو اور وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے درمیان پہلے دن سے لڑائی تھی۔ عبدالقدوس بزنجو پہلے وزیر اعلیٰ تھے، جام کمال خان نے ان کی جگہ لے لی۔ حالانکہ وہ دوبارہ وزارت اعلیٰ کے تگڑے امیدوار تھے، لیکن دونوں باب پارٹی میں ہیں، جبکہ باب پارٹی عبدالقدوس بزنجو کی وزارت اعلیٰ میں ہی بنی تھی، لیکن بعد میں بنانے والوں کو جام کمال پسند آ گئے۔ ان کے خاندان کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ اچھے مراسم رہے ہیں، اسی لیے انہیں موقع دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی طور پر ایک مشکل صوبے میں بھی جام کمال ایک مضبوط وزیر اعلیٰ بن کر ابھرے، جیسے ان کے والد اور دادا آمریت کے ادوار میں مضبوط وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں۔ لیکن اس بار بلوچستان کے بحران کا حل نہ ہونا صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اسکرپٹ میں تبدیلی آ چکی ہے۔ جام کمال کا بچنا مشکل نظر آ رہا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی۔ ان کی گفتگو میں سے اعتماد ختم نظر آ رہا ہے، وہ سیاسی تنہائی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ جو جادوئی طاقت کبھی ان کے اندر نظر آتی تھی اب ان کے مخالفین میں نظر آ رہی ہے۔ وزراء اور مشیران کے استعفے کوئی معمولی بات نہیں، بغیر کسی اشارے کے یہ سب کیسے ممکن ہے؟ کون مانے گا کہ باب پارٹی کے وزیر اور مشیر اتنے خود مختار ہو گئے کہ خود ہی اپنے استعفوں کے فیصلے کرنے لگ گئے؟ اگر اشارہ نہیں تو کھڑے رہنے کا جو اشارہ تھا وہی ختم ہو گیا۔ ویسے بھی جب مولانا فضل الرحمان نے پہلا دھرنا دیا تھا تو اس وقت یہ بازگشت سنائی دی تھی کہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ وعدے ہوئے ہیں۔ وعدے کرنے والے بھی خاموش رہے اور جن سے وعدے ہوئے وہ بھی خاموش رہے۔ پھر یہ بازگشت سنائی گئی کہ وعدے پورے نہیں ہوئے، وعدے ٹوٹ گئے ہیں۔ لیکن اب ایسی بازگشت ہے کہ وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر وعدہ ہر وقت پورا نہیں کیا جاتا، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وعدہ ٹوٹ گیا ہے۔ بلوچستان میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے اور JUI پھولے نہیں سما رہی ہے۔
بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بلوچستان میں تبدیلی عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے لیے ویسے تو کوئی خاص خطرہ نہیں، اس کا قومی اسمبلی میں کوئی براہ راست اثر نہیں ہوتا لگ رہا، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اثر بہت گہرا ہوگا۔ عمران خان اس وقت ایسے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بلوچستان پر توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس بلوچستان سے بڑے مسائل ہیں، حالانکہ بلوچستان بھی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے عمران خان کو بھی جو طاقت چاہیے وہ اس وقت شاید ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس طرح صادق سنجرانی طاقت کے بغیر بے اثر نظر آئے ہیں، اسی طرح عمران خان بھی اس طاقت کے بغیر بے اثر ہی نظر آ رہے ہیں۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ بات صرف بلوچستان تک نہیں رکے گی، کمزور اتحادی طاقت پکڑ جائیں گے۔ عمران خان کمزور اتحادیوں سے نمٹنے کی سیاسی صلاحیت نہیں رکھتے، انہیں اس میں بیرونی مدد کی ضرورت رہتی ہے، اور اگر اتحادی مضبوط ہو گئے، اتحادیوں کی ان کی کھوئی ہوئی طاقتیں واپس مل گئیں تو کیا ہوگا؟ ان سے کیسے نپٹا جائے گا؟ ایم کیو ایم کے بھی پرپرزے نکل رہے ہیں، ان کے مزاج بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ حال ہی میں چودھری مونس الہی نے سندھ میں پیپلز پارٹی کے حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں، اس لیے اگر بلوچستان جاتا ہے تو شیرازہ بچانا مشکل ہو جائے گا، اتحادیوں کے سر پر کھڑی حکومت مشکل میں آ جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔